لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. بآواز بلند صلوات. بارے محمد و حضرت محمد کی عزت عظمت کا واسطہ ہماری کلیسی عبادت کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں شرف قبولیت عطا فرما. بارگاہ امیر کائنات میں تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ صدقہ امیر کائنات کا تمام احباب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ممبر سلونی کے خطیب کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری زبانوں میں مزید سے مزید تاثیر عنایت فرما. ممبر حسینی کی پرخلوص خدمت کرنے کی توفیق و رحمت فرما. آقا مولا یوسف زہرا کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما. ہمیں قائم آل محمد کے قدموں میں درجہ شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بابا سے بلند سلامات. صلی علی محمد. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، کلام الہی میں ارشاد حق سے الہی ہو رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا. توجہات میری طرف فرمائیں گے انشاءاللہ. ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا درک کریں کہ یہ شب قدر کیا ہے. صدا سلامت رہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید کو، فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. توجہات فرمائیے گا. 5 مفاہیم کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. توجہات فرمائیں گے انشاءاللہ. 5 مفاہیم کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نازل کرنے والا کون ہے، نازل ہونے والا کون ہے، جس کے ذریعے نازل کیا جا رہا ہے وہ کون ہے، جس میں نازل کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ کون ہے۔ صدا آباد رہے، صدا آباد رہے۔
ان 5 مفاہیم کا سمجھنا ضروری ہے کہ نازل کرنے والا کون ہے، نازل ہونے والا کون ہے، کس کے ذریعے نازل ہو رہا ہے، کس میں نازل ہو رہا ہے، اور کس پر نازل ہو رہا ہے۔ ان 5 مفاہیم کے، ان 5 سوالوں کے مختصر ترین اجوبہ میں سے ایک مختصر میں جواب دینے لگا ہوں۔ نازل کرنے والا سید السادات ہے، صدا آباد رہیں، نازل کرنے والا سید السادات ہے، نازل ہونے والا سید القطب ہے، صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں، نازل کرنے والا سید السادات ہے، نازل ہونے والا سید القطب ہے، جس کے ذریعے نازل کیا جا رہا ہے وہ سید الملائکہ ہے، صدا آباد رہیں یا صدا آباد رہیں، توجہ فرمائیے گا، جس کے ذریعے نازل کیا جا رہا ہے وہ سید الملائکہ ہے، اور جس رات میں نازل کیا جا رہا ہے وہ سیدۃ اللیالی ہے، توجہ فرمائیے گا، جس رات میں نازل کیا جا رہا ہے وہ سیدۃ اللیالی ہے۔ نازل کرنے والا بھی سردار ہے، نازل ہونے والا بھی سردار ہے، جس کے ذریعے نازل کیا جا رہا ہے وہ بھی سردار ہے، اور جس رات میں نازل کیا جا رہا ہے وہ رات بھی راتوں کی سردار ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جس پر نازل ہو رہا ہے وہ انبیاء کا سردار ہے، صدا آباد ہے، صدا آباد رہے، صدا آباد رہے، صدا خوش رہے، صدا آباد رہے۔ جو نازل کرنے والا ہے وہ سرداروں کا سردار ہے، جس پر نازل کر رہا ہے وہ سید الانبیاء ہے۔ جملہ میں اب چھٹا کہنے لگا کہ بلا مفاہیم خمسہ کو آپ نے اپنے دل کی جاگیر میں جگہ دے دی ہے، آپ نے سمجھ لیا نازل کرنے والا بھی سردار ہے، نازل ہونے والا بھی سردار ہے، جس کے ذریعے نازل کیا جا رہا ہے وہ بھی سردار ہے، جس رات میں نازل کیا جا رہا ہے وہ رات بھی راتوں کی سردار ہے، جس پر نازل کیا جا رہا ہے وہ بھی انبیاء کا سردار ہے۔ اس قرآن کے اندر جن کا قصیدہ ہوگا وہ کائنات کے سردار ہوں گے۔ حیدری یا صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں یار، صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں، صدا خوش رہیں، صدا آباد رہیں۔ جن کی شان میں نازل کیا جا رہا ہے وہ کائنات کے سردار ہوں گے۔ وہ کائنات کے سردار میں پہلا سردار ہے علی، جس کو پیغمبر کی زبان نے فرمایا یا علی انت سید البشر، انت سید البشر، کہ بلا انہی ہستیوں میں دوسری ہستی کون ہے؟ الفاطمۃ بضعۃ منی وہی سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ توجہ فرمائیے گا۔ چوتھا جملہ، اور آپ کی قوت سماعت کے ادراک کی دہلیز تک میں جملہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جس کی ہستی کی پہچان میں یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں، جو تمام انسانیت کے سردار ہیں، اور جس مستور کی شان میں نازل ہو رہا ہے وہ کائنات کی مستورات کی سردار ہیں، اور قبلہ تیسری اور چوتھی ہستی وہ ہیں جن کی شان میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ جس نبی پر قرآن نازل ہوا ہے اسی نبی کی زبان نے فرماتا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ صدا آباد رہے، صدا آباد رہے، صدا آباد رہے، صدا خوش رہے، صدا آباد۔ کیوں بیان کا لطف آ رہا ہے نا؟ قرآن نازل ہو رہا ہے کس شب میں؟ لیلۃ القدر میں۔ اتنا نفیس جملہ کہنے لگا ہوں جتنی آپ کی اس خوبصورت سماعتیں ہیں کہ قرآن مجید کے 2 رخ ہیں۔ ایک قرآن مجید خاموش ہے، ایک قرآن مجید بولتا ہوا قرآن ہے۔ ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے 2 رخ ہیں نا، اسی طرح
شہر رمضان کے بھی دو رخ ہیں، ایک شہر رمضان زمان کی صورت میں ہے اور ایک شہر رمضان انسان کی صورت میں ہے۔ توجہات فرمائیے گا، توجہات، بالکل نیا مفاہیم نئی گفتگو میں کرنے لگا ہوں کہ جس طرح ماہ مبارک کے دو رخ ہیں، ایک شہر رمضان زمان کی صورت میں ہے، یہ وقت جو ہم گزار رہے ہیں یہ زمان ہے، اور ایک شہر رمضان انسان کی صورت میں ہے۔ آپ کی توجہات ہوگی، جملہ میں تیسرا کہنے لگا ہوں، جس طرح شہر رمضان کے دو رخ ہیں اسی طرح لیلۃ القدر کے بھی دو رخ ہیں۔ توجہات فرمائیے گا، اسی طرح لیلۃ القدر کے بھی دو رخ ہیں۔ جتنی آپ کی قوت سماعت کی بلندی ہے میں اتنا جملہ کہنے لگا ہوں کہ بلا لیلۃ القدر کے بھی دو رخ ہیں، ایک لیلۃ القدر رات کی صورت میں ہے اور ایک لیلۃ القدر ذات کی صورت میں ہے۔ خدا آباد رہے، حیدری، سدا آباد رہیں، سدا آباد رہیں، سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں۔ ایک لیلۃ القدر رات کی صورت میں ہے اور ایک لیلۃ القدر ذات کی صورت میں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، لیلۃ القدر ایک ذات کی صورت میں اور ایک رات کی صورت میں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ذات کون سی ہے جو لیلۃ القدر ہے؟ توجہ فرمائیے گا بھائی۔ علی ابن ابی طالب کے جوار مقدس میں بیٹھے ہیں۔ علی ابن ابی طالب اپنے فضائل کے سمندر میں سے چند قطرے عقلا کی، خطبہ کی، قوت سماعت رکھنے والوں کی نظر کرتے کرتے ایک مقام پہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے، انا شہر رمضان انا لیلۃ القدر۔ حیدری، صدا آباد رہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجال۔ صدا خوش رہیں، صدا آباد رہیں یار، صدا آباد رہیں۔ انا شہر رمضان انا لیلۃ القدر، میں ہی ماہ رمضان ہوں اور میں ہی لیلۃ القدر ہوں۔ جملہ میں کہنے لگا ہوں، بالکل آہستہ کہوں گا۔ لیلۃ القدر اس کی قدر کرے گی جس کے دل میں لیلۃ القدر ہوگی۔ نہیں آپ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، اور آسان کر رہا ہوں قبلہ۔ لیلۃ القدر رات کی صورت میں اور لیلۃ القدر امیر کائنات کی صورت میں۔ کیا مقام عظمت ہے اس لیلۃ القدر کا؟ جملہ سننا اور پھر لطف کر دینا بولنے کا قبلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ اہدیت میں مناجات کر رہے تھے، عرض کرتے ہیں، الہی اريد من اشجار الجنت وثمارها۔ تو جواب فرمائیے گا، عرض کرتے ہیں، پروردگارا میرے معبود مجھے باغات جنت عطا فرما اور ثمرات جنت عطا فرما۔ میں جنت کے باغات چاہتا ہوں اور میں ثمرات جنت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کی آواز ہے، موسیٰ ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا قبلہ۔ ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، فرمایا موسیٰ اگر اشجار جنت چاہتے ہو، اگر اشجار جنت چاہتے ہو، اگر ثمرات جنت چاہتے ہو تو لیلۃ القدر میں تسبیح کرو، تمہیں اشجار جنت مل جائیں گے، تمہیں ثمرات جنت مل جائیں گے۔ قبلہ لیلۃ القدر جو رات کی صورت میں ہے، اگر اس میں کوئی تسبیح کرے تو اسے اشجار جنت ملتے ہیں، ثمرات جنت ملتے ہیں۔ جو لیلۃ القدر ذات کی صورت میں اس کا مقام یہ ہے، پیغمبر فرماتے یا علی انت قسیم النار والجنہ۔
سدا آباد رہیں یار، سدا آباد رہیں، سدا آباد رہیں، سدا آباد رہیں یار، سدا آباد رہیں، سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں یار، سدا آباد رہیں۔ میرے بھائی کا مجھے حکم تھا کہ آپ نے نیا موضوع پڑھنا ہے، اور قبلہ نیا موضوع آپ واقعا نبھا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اگر ثمرات جنت جاتے ہو تو لیلۃ القدر میں تسبیح کرو تو میں تمہیں ثمرات جنت بھی عطا کر دوں گا اور اشجار جنت بھی عطا کر دوں گا۔ علی قبلہ قسیم النار والجنت بھی ہے، اور جس ذات کی تسبیح ہے نا وہ ذات فاطمہ کی ہے، وہ تسبیح والی فاطمہ علی کے گھر میں رہتی ہے۔ سدا آباد رہیں یار، سدا آباد رہیں، سدا آباد رہیں۔ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ سدا آباد رہیں، سدا آباد رہیں، سدا خوش رہیں۔ جناب موسیٰ نے بارگاہ اہدیت میں عرض کی، الہی ارید النجات من النار، پروردگارا میرے معبود میں جہنم کی آگ سے آزادی چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، ذالکا لمن استغفر فی لیلۃ القدر۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا موسیٰ اللہ تجھے نسخہ دیے دیتا ہے، اگر جہنم کی آگ سے نجات چاہتے ہو تو لیلۃ القدر میں میری بارگاہ میں مغفرت طلب تم کر لو، میں نجات دے دوں گا۔ توجہات فرمائیے گا، توجہات فرمائیے گا۔ قبلہ جتنی خوبصورت آپ کی سماعتیں ہیں اتنا خوبصورت آپ نے بولنا ہے۔ قبلہ جو لیلۃ القدر رات کی صورت میں ہے، اس میں اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے گا جہنم سے آزاد ہو جائے گا، جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ اور جو لیلۃ القدر ذات کی صورت میں ہے اس کا مقام یہ ہے، پیغمبر اسلام ختمیہ مرتبہ نے فرماتا یا علی لو اجتمع الناس علی ولایتک لما خلق اللہ النار، اگر کائنات تیری ولایت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم نہ بناتا۔ صدا آواز حیدری، صدا آباد رہیں یار، صدا آباد رہیں۔ کل بیان کا لطف آ رہا ہے نا، صدا آباد رہیں۔ قبلہ اگر حقیقت لیلۃ القدر کی ولایت اگر آپ کے سینے میں ہے نا، پھر جہنم آپ کے لیے نہیں اوروں کے لیے ہے جو جہنمی ہیں۔ جملہ بالکل نفیسہ کہنے لگا ہوں، لیلۃ القدر میں کیے گئے اعمال کی قدر تب ہوگی جب علی جیسی لیلۃ القدر دل کے سینے میں ہوگی۔ کیا مقام عظمت ہے اس لیلۃ القدر کا، کیا شان ہے۔ جناب موسیٰ بارگاہ اہدیت میں عرض کرتے ہیں، الہی ارید رضا کا، تو جہاز فرمائیے، پروردگارا میرے معبود میں تیری رضا کا طلبگار ہوں، میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار، میرا رب، میرا مہربان اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ نے کتنا خوبصورت نسخہ دے دیا، اللہ نے فرمایا ذالکا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر میری خوشنودی چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز تم پڑھ دو، میں اللہ راضی ہوں گا۔ قبلہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لیلۃ القدر میں یہ فائدہ رکھا ہے، یہ مقام رکھا ہے، یہ فیضان رکھا ہے کہ جو لیلۃ القدر رات کی صورت میں ہے، اگر اس میں انسان 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور جو لیلۃ القدر ذات کی صورت میں ہے اس کا مقام یہ ہے، سرکار دو عالم نے، ختمیہ مرتبت نے، علم اول نے، عقل اول نے، شجاعت اول نے، رحمت للعالمین نے، خزید المرسلین نے ارشاد فرمایا یا علی من احب علی فقد رضی اللہ عنہ، جو علی سے محبت کرے گا میں اللہ راضی ہو جاؤں گا۔
صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں یار، صدا آباد رہیں۔ کہ بیان کا لطف آ رہا ہے نا، صدا خوش رہے۔ جہاں آپ لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز ادا کر کے رضا الہی خریدتے ہیں نا، وہیں علی کی محبت دل میں رکھتے ہیں، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ کہ خصوصی توجہ فرمائیے گا جملے پہ، نماز پڑھیں گے پھر اللہ راضی ہوگا، یہاں آپ نماز نہیں پڑھیں گے دل میں علی رہتا ہے، اللہ راضی ہے۔ نہیں آپ نے جملہ جیسے لینے کا حق تو آپ نہیں لے سکے قبلہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رضی اللہ ہونے کا معیار صرف لیلۃ القدر نہیں، علی ہے۔ اگر علی دل میں رہتا ہے تو انسان رضی اللہ ہے، اگر علی نہیں ہے جو بھی ہے وہی لعنت اللہ ہے۔ صدا آباد رہیں یار، صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں یار۔ حیدری، صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں۔ کیا مقام لیلۃ القدر ہے۔ سرکار صادق آل محمد کی بزم میں صداقت سجی ہوئی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فردا۔ بالکل قبلہ میں نئی بات کرنے لگا ہوں، حکم ہے نئی بات کو، تو میں نئی بات کرنے لگا ہوں۔ سرکار کی بزم میں صداقت سجی ہوئی تھی۔ جناب مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں نا لیلۃ القدر کا تذکرہ چھڑا، تو سرکار صادق آل محمد نے فرمایا ابین فضلها علی الصور۔ سرکار نے فرمایا قرآن کی باقی صورتوں پر سورہ انا انزلنا کو ایک روشن ترین فضیلت حاصل ہے۔ خصوصی توجہ فرمائیے گا، یقیناً آپ کے اندر کا ایمان میں روشن کرنے لگا ہوں۔ سمجھیے گا ہم لیلۃ القدر میں ہیں یا نہیں ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ عرض کرتا ہے مولا ایو شیئن فضلھا، مولا جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے نا، مولا اس رات کی فضیلت کیا ہے، توجہ فرمائیے گا، اس رات کی فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے۔ سرکار صادق آل محمد نے اپنی زبان صداقت کو جنبش دی اور سرکار نے فرمایا لِأَنَّ وِلَایَتَ عَلِيٍّ نُزِلَتْ فِيهَا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، سرکار صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کی شان یہ ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس رات کے اندر علی ابن ابی طالب کی ولایت نازل ہوئی ہے۔ قبلہ یاد رکھنا قرآن محمد کے سینے پہ آیا ہے، ولایت علی کے جگر میں آئی ہے۔ اگر کسی بندے کے سینے میں قرآن ہو ولایت نہ ہو، قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ اگر کسی سینے میں قرآن ہو ولایت نہ ہو تو اسے یہ قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ اور لطف لینا کیا فرمایا نزلت ولایت امیر المؤمنین فیہا۔ عرض کرتا ہے مولا یہی وہ شب قدر ہے جو ماہ رمضان مبارک میں آتی ہے اور جس شب قدر کو ہم درک کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ مولا اسی شب کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب نازل ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا نعم، فرمایا ہاں، قدر اللہ عز و جل فیہا السماوات والارض۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین و آسمان کی بھی تقدیر سازی فرمائی ہے اور ولایت علی ابن ابی طالب کی بھی تقدیر سازی فرمائی ہے۔ قبلہ اس رات کے اندر اعمال بھی ضروری ہے، ولایت علی ابن ابی طالب بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نہ کہ مجھے اعمال کی ضرورت نہیں، میرے لیے ولایت علی کافی ہے، وہ بھی دھوکے میں ہے۔ اور جو کہہ رہا ہے کہ
لیے مجھے ولایت علی ابن ابی طالب کی ضرورت نہیں، میری عمل کافی ہے، وہ بھی دھوکے میں، کیونکہ سرکار نے فرمایا جہاں ولایت ہے وہاں اعمال ہے، جہاں اعمال ہے وہی ولایت ہے۔ صدا آباد رہے، صدا آباد رہے یار۔ کیوں؟ جہاں ولایت رہتی ہے وہیں عمل رہتا ہے۔ آج کل یہ اشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رات علی ابن ابی طالب کی شہادت کیا ہے تو پھر آپ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کہنا چاہتے ہیں جس عمل کو علی نے نہیں چھوڑا ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ میں توجہ کہہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ قبلہ ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو نماز شب کی توفیق نہیں ہو رہی وہ نماز شب کی توہین نہ کرے۔ اگر کسی کو لیلۃ القدر کے اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، مناجات کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، دعائے کمیل پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، وہ یہ کام نہ کرے کہ نماز کی توہین کرنا شروع کر دے، دعائے کمیل کی توہین کرنا شروع کر دے۔ یاد رکھنا جتنا علی کو محب پیارا ہے اتنا علی کو قرآن پیارا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، علی کو قرآن کتنا پیارا ہے، سرکار نے تو پھر حد کر دی، القرآن مع علی والعلی مع القرآن۔ خدا آباد رہے۔ اگر کسی کو توفیق اعمال نہیں ہو رہی تو مرضی ہے اس کی نہ کرے، لیکن نماز کی اعمال کی توہین نہ کرے۔ قبلہ جہاں جہاں یہ ولایت ہے وہیں وہیں عمل مانگتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ ولایت بھی جھوٹی ہو جاتی ہے جب عمل جواب دے جاتا ہے۔ اس وقت وہ ولایت جھوٹی ہو جاتی ہے جب عمل جواب دے جاتا ہے۔ بس آخری فائدہ لیلۃ القدر کا اور حقیقت لیلۃ القدر کا 2 جملے میں مسائل کے بھی کہہ دوں گا، توجہ فرمائیے گا۔ کیا عظمت ہے لیلۃ القدر کی، کیا شان ہے۔ ارشاد اہدیت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے نا، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اور جملے پہ اتنا بولیے گا کہ آپ کا ایمان، آپ کا ایقان معراج پہ چلا جائے۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ قبلہ اگر 1000 مہینوں کو کاؤنٹ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، 83 سال بنتے ہیں۔ تو جہاد فرمائیے گا، میں حقیقت لیلۃ القدر بتانے لگا، 83 سال بنتے ہیں۔ یعنی میں جملہ کہنا چاہوں، اگر اس رات میں اگر آپ ایک عمل کریں گے، باقی مقامات میں، باقی راتوں میں اگر 83 سال عبادت کریں گے پھر بھی یہ عمل افضل ہوگا۔ اب یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ اس رات میں ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے وہ 83 سال کی عبادت کر رہا ہے۔ حیدری ایک مرتبہ یا علی کہہ دو گے تو 83 سال کی عبادت سمیٹ لو گے۔ قبلہ یہ یاد رکھنا، یہ محب کا عمل ہے، محبوب کا عمل نہیں۔ تو یاد فرمائیے گا، یہ ہم گنہگاروں کا عمل ہے کہ ہم اگر عمل کریں گے تو ہمارا عمل ایک رات میں 83 سال کے برابر ہو جائے گا، مگر یہ عمل علی ابن ابی طالب کا عمل نہیں۔ علی ابن ابی طالب کے عمل کی معرفت کیا ہے، کمال کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔
کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر کا فائدہ اسے ہوگا جس کے دل میں حقیقت لیلۃ القدر ہوگی۔